بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے یتیم بچے کا واقعہ بتائیں گے کہ جو اپنے باپ کی قبر پر بلک بلک کے رو رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا۔ آئیے آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو غریب میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا۔ ہر ماں باپ کی طرح وہ ماں باپ بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس بچے کے باپ کی خواہش تھی کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو اسے میں حافظ قرآن بناؤں گا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ باپ کام کے لیے گیا اور ایک حادثے میں اس کی موت ہو گئی۔ جب اس کی خبر گھر آئی تو ماں اور بچے کی رو رو کر بری حالت ہو گئی۔ ماں بلک بلک کر کہہ رہی تھی، یا اللہ، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ میرا تو اور کوئی بھی نہیں۔ میرے ماں باپ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ میرا تو ایک ہی سہارا تھا اور وہ بھی آپ کے پاس چلا گیا۔ یہ چھوٹا سا بچہ کس کے سہارے جیے گا؟ باپ کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ بچہ ابھی چھوٹا تھا۔ ماں نے سوچا کہ اس بچے کو کھلانے کے لیے مجھے ہی مزدوری کرنی پڑے گی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی۔ دن میں محنت مزدوری کرتی اور رات کو کپڑے سلائی کیا کرتی تھی تاکہ وہ اپنے بچے کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلا سکے۔ وقت گزرتا گیا اور بچہ 6 سال کا ہو گیا۔ ماں نے بچے کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا۔ بچے کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، لیکن وہ بچہ ذہین بہت تھا۔ اپنی ماں کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ باقی بچوں نے دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا تو وہ بچہ بلکتا سسکتا اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ گھر آ کر اس نے سارا واقعہ اپنی ماں کو سنایا۔ ماں یہ سن کر تڑپ گئی اور اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگی۔ دعا مانگتے مانگتے ماں کی آنکھ لگ گئی اور بچہ سیدھا باپ کی قبر پر پہنچ گیا۔ بچے کی باتیں سن کر آپ کی آنکھیں بھی بھر آئیں گی۔ بچہ باپ کی قبر کے ساتھ لپٹ گیا اور کہنے لگا، ابو جان، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بچے کی باپ کے جانے کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا۔ غربت نے ان کو جگڑ لیا۔ باپ کی قبر کے سرہانے 6 سال کا بچہ زار و قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ جب آپ نے اس 6 سال کے بچے کو روتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا دیکھا اور توتلی زبان میں فریاد کرتا ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس بچے کے سر پر رکھتے ہوئے فرمایا، اے بچے، اگر تو اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تیرے باپ کو کچھ دیر کے لیے قبر سے باہر نکالوں۔ بچے نے کہا، یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، اور دعا کرتے وقت آپ نے قبر کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا، اے مردے، اللہ کے حکم سے صحیح سلامت اور زندہ قبر سے باہر نکل آ۔ جب آپ نے کہا، اللہ کے حکم سے صحیح سلامت اور زندہ، تو قبر اچانک پھٹی اور اس میں سے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہتا ہوا قبر سے باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا اور اپنے چہرے سے مٹی جھاڑتے ہوئے باہر نکلا۔ جیسے ہی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، عطر کی خوشبو آ رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس قبر میں جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اور وہ مرد جیسے ہی قبر سے باہر نکلا، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا کہ اے بیٹے، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، لیکن بیٹا، تم بھی
باپ کی ایک نصیحت سن لو کہ جو مزہ غریبی میں ہے، جو مزہ غربت میں ہے، وہ مزہ امیری میں نہیں ہے۔ جو سکون و اطمینان غریبی میں ہے، وہ سکون اطمینان امیری میں نہیں ہے۔ بیٹے، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، جب بھی جھکنا اللہ کے سامنے جھکنا، کسی اور کے سامنے نہ جھکنا۔ تیرے باپ نے ساری زندگی غربت میں گزار دی۔ میں 3 دن تک بھوک کاٹتا تھا، 3 دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب صبح کو کھاتا تو شام کو کچھ نہ ہوتا، جب شام کو کھاتا صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ میں نے جب بھی کھایا تیری ماں کو کھلایا، ہمیشہ حلال کا لقمہ کھلایا۔ میں نے جب بھی مانگا اپنے رب سے مانگا، کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا۔ میرے بیٹے، اگر تم اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو تو جاؤ، جا کر نیک زندگی بسر کرو۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ مر جانے کے بعد جب تو اٹھایا جائے گا تو تو دیکھے گا کہ قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا۔ باپ نے اس 6 سال کے بچے کو یہی درس دیتے ہوئے بتایا کہ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا اور غربت کی زندگی محسوس کرنا، کیونکہ اسی میں سکون ہے۔ ایک ایک لقمہ اور ایک گھونٹ جب بھی پینا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وہ شخص یہ کہتا ہوا اور پھر سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتا ہوا قبر میں واپس چلا گیا۔ پھر اس کے بعد بیٹے نے اس پر عمل کیا، جب بھی مانگا اللہ سے مانگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو اتنا عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے، درخت کے پتوں کے برابر بھی اگر تم گناہ کرو گے تو میں رب ہوں، معاف کروں گا، مگر 2 گناہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ ان گناہ کے بعد میری تم سے کبھی صلح نہ ہو پائے گی۔ پہلا یہ کہ جو تمہارا سر ہے اس میں سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اس سر کو جب بھی جھکانا اپنے رب کے سامنے ہی جھکانا، کسی غیر کے سامنے نہ جھکانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ جب بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے تو تکیے پر سر رکھ کر رونے سے بہتر ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر رو لیا جائے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی، کیونکہ میرا رب 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ ایک بچہ جب بھی بلک کر اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں جہاں سے مرضی لا کر اسے دیتی ہے، تو وہ ہمارا رب ہے۔ اگر اس کے سامنے رو کر مانگا جائے تو وہ کیا ہمیں خالی ہاتھ لٹائے گا؟ اور اگر کسی بندے سے مانگا جائے تو منہ میں دانا اور ہاتھ میں نوالا ہوتا ہے، لیکن وہ رب کی ذات ہے جو دیتی بھی ہے لیکن دے کر پچھتاتی نہیں ہے، اور میرا رب بھی راضی ہو جائے گا اور سب کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا، جو انسان بڑا دوسرا گناہ کرتا ہے جو یہ ہے کہ اپنے والدین کو کبھی دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا، ورنہ میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اس پر میرا قہر ٹوٹ پڑے گا، اس پر میرا عذاب برسے گا، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ بے شک اللہ پاک ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ اس چیز کو بھی کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بہن اور بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں یتیم کی کوئی قدر نہیں، اور جو یتیم کی قدر نہیں کرتے ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی یتیم تھے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، کیا تم یتیم تھے؟ کیا ہم نے آپ کو جگہ ٹھکانہ نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کی کفالت نہیں کی؟ ہم نے تمہاری کفالت کی۔ آگے جا کر اللہ نے فرمایا
اے محبوب کائنات یتیم کو ڈانٹنا نہیں، یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ آسمان والا۔ اور کس کو کی جا رہی ہے؟ مدینہ دو جہاں کے سردار کو اور محبوب کائنات کو، کہ اے دو جہانوں کے سردار یتیم کو ڈانٹنا نہیں، اور جب ان کو آسمان سے آرڈر آ رہا ہے تو یتیم کو ڈانٹنا نہیں، تو آج ہم یتیموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ جب اس کا والد فوت ہو جاتا ہے تو محلے میں نہ اس کی پڑھائی کی فکر، نہ تربیت کی فکر، اور وہ یتیمی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے جو کہ قابل ترس ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یتیم کی قدر اور اس کی تکریم کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے محبوب کائنات، قیامت کے دن جو شخص جھٹلایا جائے گا، کیا آپ نے ایسا شخص دیکھا ہے؟ پھر اللہ پاک نے خود ہی اس سوال کا جواب دے دیا کہ جو دنیا میں یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم سے جھگڑتا ہے، یتیم کو پھٹکار کرتا ہے، تو وہی شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ اکبر منکر ہوگا۔ اگر یہ قیامت کے دن کا منکر نہ ہوتا تو آج یہ یتیم کی عزت کر رہا ہوتا، بلکہ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اور جتنے بھی بال اس یتیم بچے کے سر کے اس شخص کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اتنی ہی نیکیاں اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے، گناہ مٹا دیں گے۔ بلکہ اللہ پاک نے یتیم کے مال کی حفاظت فرمائی، بلکہ اللہ پاک کی یہ قدرت دیکھیے کہ سورۃ کہف میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 2 نبیوں کو بھیجا اور وہ دیوار ٹھیک کرنے لگے، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہ جو زمین کے اندر دیوار کھڑی ہے یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے، کیونکہ ابھی وہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ان کا باپ نیک صالح تھا، عبادت گزار تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اب 2 نبیوں کو بھیج کر اس گھر کی دیوار ٹھیک کروائی جا رہی ہے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے اور جب ان کی دیوار گرے گی تو وہ خزانہ اپنا لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کی قدر کی بار بار تلقین کی ہے، لہٰذا ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اور یتیموں پر خرچ کرنا چاہیے، شفقت کا ہاتھ پھیرنا چاہیے، اس سے محبت کرنا چاہیے، تعلیم کے اخراجات اور باقی ذمہ داریاں وہ بھی لے لینی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یتیم کے سر پر شفقت والا ہاتھ ہمیشہ پھیرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ اس طرح کی اور اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اس کا والد فوت ہو جاتا ہے تو محلے میں نہ اس کی پڑھائی کی فکر، نہ تربیت کی فکر۔ Hmm.